إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام سامعین کرام، بزرگ دوستو عزیزو، انتہائی احترام کے لائق معززات، موقرات، مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دعا ہے اللہ ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج جو ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور میرے محترم بھائی، ان کا یہ اہتمام، انتظام کرنا، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا یہ انتظام اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے جو محنت کی ہے اور اس پروگرام کو سجایا ہے، چمکایا ہے، اللہ تعالیٰ یوتھ فورس کے ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے یوں ہی دین کا کام لیتا رہے جیسا کہ آج انہوں نے اتنا عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس عظیم الشان پروگرام میں مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور میں حاضر ہوا ہوں، اور مختصر وقت میں میں جس بات کو اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے محترم سامعین، اس دنیا میں ہر انسان اس چیز کا طالب رہتا ہے کہ میرا کوئی مددگار مجھے مل جائے، ہر وقت میری مدد کرنے والا، میرا ساتھ دینے والا مجھے مل جائے، اور اسی غرض سے وہ دنیا میں اپنے دوست تلاش کرتا رہتا ہے، اپنے عزیز تلاش کرتا رہتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے میں چودھری سے، کسی افسر سے، بڑے آدمی سے دوستی کر لوں اور یہ میری کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لوں گا، یہ میری کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جائیداد اور زمین میں بنا لوں، بہت زیادہ بینک بیلنس تیار کر لوں اور اپنی واقفیت بنا لوں، ریلیشن بنا لوں، یہ میری کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن میرے محترم سامعین، بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنا، بہت زیادہ
جائیداد اور زمینوں کا مالک بن جانا انسان کو کامیاب نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہ تمام معاملات اس وقت تک ہیں کہ جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس کے جسم میں دھڑکنیں موجود ہیں، جان موجود ہے، یہ تمام چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی سانس بند ہوئی، جسم کی حرکت ختم ہو گئی، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر اس جان کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی چیز انسان کے کام آئے گی تو وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے جو چیز انسان کو چاہیے وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کی رضا حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا انسان بازاروں میں گھنگرو پہن کے ناچتا رہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ یا ٹھنڈے پانی کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ کیا دنیا داری کو چھوڑ کر جنگل بیاباں میں چلا جائے ایسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے جس سے کوئی خطا ہو جائے، جس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطیوں خطاؤں کی معافی اپنے اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور احساس کا پیدا ہو جانا انسان کے ایمان کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں احساس پیدا کر لے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے یہ خامی ہو گئی، یہ میرا گناہ میرے سے سرزد ہو گیا، فرمایا اس کے ایمان کی یہی نشانی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان سے پیار کرتا ہے جو گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، خطائیں ہو جائے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اے اللہ یہ خطا میرے سے ہوئی ہے، یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، اللہ تو معاف کر دے، آئندہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، فرمایا پھر اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان سے پیار کرتا ہے جو بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم کی ساری اولاد گناہ کرنے والی ہے۔ فرمایا کل ابن آدم خطا،
آدم کی ساری اولاد خطا کار، آدم کی ساری اولاد گناہ کرنے والی، آدم کی ساری اولاد خطائیں کرنے والی ہیں، لیکن فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین۔ فرمایا ساری کی ساری اولاد خطا کرنے والی ہے، ساری کی ساری اولاد گناہ کرنے والی ہے، لیکن ان گناہگاروں میں، ان گناہ کرنے والوں میں کچھ بہترین خطا کار بھی ہیں، کچھ بہترین گناہگار بھی ہیں، کچھ بہترین لوگ بھی ہیں۔ فرمایا وہ بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، وہ بندے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ سامعین، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بہترین چیز ہے، جو بہترین طریقہ آقا کائنات علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں بہترین انسان بننا چاہتے ہو، تو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو گناہ کی فوری بندہ معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے والے بندے کے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندے کو احساس ہو، گناہ کا احساس ہو جائے، غلطی کا علم ہو جائے، اور وہ اپنی غلطی پہ اٹکے نہیں، اپنی غلطی کے اوپر جم نہ جائے کہ میں نے تو گناہ نہیں کیا، یہ تو میرا گناہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو میری غلطی ہے ہی نہیں، یہ تو میری خطا ہے ہی نہیں، بلکہ پختہ ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، میں نے تو ٹھیک ہی کیا۔ فرمایا نانا، اپنی غلطی پہ ڈٹنے والا نہیں اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، بلکہ گناہ ہو جائے عاجزی کے ساتھ اللہ کو منانے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں فرمایا الا وعمل عملا صالحا، فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، الا من تاب، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، وآمن، اور ایمان لے آتے ہیں، وعمل عملا صالحا، توبہ کر لی، گناہوں سے معافی مانگ لی، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ایمان کو مضبوط کر لیا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر نیک کام کرنے شروع کر دیے، جن گناہوں سے معافی مانگی ہے ان گناہوں کو چھوڑ دیا اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد نیک کام شروع کر دیے، فرمایا یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے، یہی وہ لوگ ہیں نیک کام کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یُبَدِّلُ اللَّهُ، جن کے لیے اللہ بدل دیتا ہے سیئاتہم حسنات، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے آؤ گزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی، مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو،
کہیے سبحان اللہ. مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے لیے کھلا ہے دربار خدا کا. میرے محترم سامعین، ذرا غور کیجئے، اللہ کا در کیسا در ہے، اللہ کا گھر کیسا گھر ہے کہ انسان کہیں بھی جائے جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے، اس کا وقت بھی صرف ہوتا ہے، اس کا پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، اس کا کرایہ بھی لگتا ہے، لیکن جھولی بھر کے جاتا ہے، خالی واپس آتا ہے. لاہور جائے وہاں بھی پیسہ لگے گا، پاک پتن جائے وہاں بھی پیسہ لگے گا، بغداد جائے وقت بھی لگے گا، پیسہ بھی لگے گا، کرایہ بھی لگے گا. انسان کہیں چلا جائے جھولیاں بھر کے لے جائے، جیبوں کے بھر کے لے جائے، جہاں بھی جائے گا اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کا ٹائم، تمام چیزیں اس کے صرف ہوں گی. بھر کے لے جائے گا، خالی لے کر آئے گا. میں قربان جاؤں، اللہ کا در کیسا در ہے، اللہ کا گھر کیسا گھر ہے کہ انسان خالی آتا ہے، جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے در پہ آتا ہے، وقت نہیں زیادہ لگتا، گھر سے آئے مسجد میں اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے. میں قربان جاؤں، انسان دنیا کے لوگوں کو پیسہ لگا کر ہاں کرایہ بھی خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کا وقت بھی استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جہاں جائے گا وہاں نذرانے بھی لے کر جائے گا، کچھ وہاں پہ چڑھاوے بھی لے کر جائے گا. لیکن اللہ کا گھر کیسا گھر ہے کہ یہاں پہ نہ تو چڑھاوے کی ضرورت ہے، نہ نذرانے کی ضرورت ہے، نہ کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو انتظار کرتا ہے، میرے بندے اٹھ کے آ تو صحیح، میری طرف چل تو صحیح، میرے گھر میں آنا تیرا کام ہے. ہاتھ اٹھانے میں دیر تجھے ہو سکتی ہے، لیکن تیری دعا کو قبول کرنے میں رب کو دیر ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے جھولی بھر کے لے جاتا ہے، خالی واپس آتا ہے. لیکن اللہ کا در کیسا در ہے، اللہ کا گھر کیسا گھر ہے کہ انسان خالی جاتا ہے اور جھولیاں بھر کے لاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے در کا ہی منگتا بنا لے. اہل دل نے کہا نا کہ مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے لیے کھلا ہے دربار خدا کا، بخشش کے لیے کھلا ہے دربار خدا کا. تو چھوڑ در در گدائی، ملے تجھ کو رسوائی. تو چھوڑ در در گدائی، ملے تجھ کو رسوائی. ملے زندگی کی خیرات، ملے رحمتوں کی خیرات، ملے بخششوں کی خیرات. ہے اعلان خدا کا، مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے لیے کھلا ہے دربار خدا کا. میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین تو اعلان فرماتے ہیں، میرے بندے میرے در پہ آ، میرے سامنے ہاتھوں پہ لا، میرے بندے میرے سامنے جھک جا. تجھے جھکنے میں دیر لگ سکتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے میں دیر لگ سکتی ہے، میری رحمت کو جوش مارنے میں دیر نہیں لگ سکتی. فرمایا فَأُولَٰئِکَ
سیئاتہم حسنات۔ فرمایا میرا بندہ جب میرے سامنے سر کو جھکاتا ہے، میرے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا، میں اس کی خطاؤں کو صرف درگزاری نہیں کرتا، میں اس کے گناہوں کو صرف بلاتے ہی نہیں ہوں، بلکہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، میرے بعد علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، میں ان کے گستاخی کرنا نہیں نہ چاہتا، عرض کر رہا ہوں بندہ اپنے سامنے، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جھکتا ہے، اس کا جھکنا اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے ذرا توجہ کر لینا۔ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد وسلم نے فرمایا اللہ کو گناہوں کی معافی مانگنے والے سے کتنی محبت ہے، اللہ کو گناہوں سے معافی مانگنے والے سے کتنا پیار ہے، ذرا توجہ کرنا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ یوں گھوڑا لے کر اپنے ساتھ ذاتے راہ لے کر کھانے پینے کا سامان لے کر نکلا ہوا اور جنگل سے گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، تھک گیا، سوچا تھوڑی دیر آرام ہی کیوں نہ کروں، تھوڑی دیر ٹھہر کیوں نہ جاؤں۔ وہاں ایک درخت کے نیچے اپنے گھوڑے کو باندھا، ذات راہ بھی پاس رکھ لیا اور آرام کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، آنکھ کھلی، دیکھتا ہے اس کا ذات راہ بھی موجود نہیں ہے، اس کا کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے اور اس کی سواری بھی موجود نہیں ہے۔ زندگی کی امیدیں ختم ہو گئی کہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تو کھا کے زندہ رہ لیتا، اگر کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا کھا کے زندگی بچا لیتا، اگر سواری موجود ہوتی تو منزل پہ پہنچ کے اپنی جان بچا لیتا، لیکن اب کھانے کا سامان بھی موجود نہیں ہے، بعض سواری بھی نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، کھانے کا سامان موجود نہیں ہے کہ کھا کے زندہ رہ سکوں۔ دائیں بائیں سارا دیکھتا رہا، بڑا تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو سامان بھی نہ ملا، اس کو سواری بھی نہ ملی۔ دوبارہ تھک کر وہیں پہنچ گیا اور آرام کرنے کے لیے وہیں لیٹ گیا، تھوڑی دیر سویا ہوگا، پھر اٹھ گیا، دیکھتا کیا نہیں کہ میرا ذات راہ بھی موجود ہے، وہاں پہ سواری بھی موجود ہے۔ بڑا خوش ہوا، زندگی کی امید پھر اس کو مل گئی، بڑا خوش ہوا کہ سواری بھی مل گئی، ذات راہ بھی مل گیا، اتنا خوش ہوا کہ اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہے۔ توجہ کیجئے گا محترم سامعین، اتنا خوش ہوا کہ اب اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تو کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے میری مدد کی ہے، مجھے سواری بھی مل گئی، ذات راہ بھی مل گیا۔ اب ہاتھ اٹھا لیے خوش ہو کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ اکبر، کہنا تو یہ تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو نے میرے اوپر مہربانی کی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے میری مدد کی ہے، کہنا یہ تھا، لیکن اتنا خوش ہوا کہ اس کو اپنے الفاظ ہی بھول گئے۔ انسان زیادہ خوش ہو تو تب بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور زیادہ دکھ میں ہو تو تب بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کا اصل امتحان ہوتا ہی تب ہے یا تو زیادہ غم میں ہو یا زیادہ خوشی میں ہو۔ اللہ اپنے بندے کو دو طریقوں سے آزماتے ہیں، یا بہت زیادہ غم دے کر آزماتے ہیں یا بہت زیادہ خوشی دے کر آزماتے ہیں۔ انسان آزمایا ہی دو طریقوں سے جاتا ہے
اور میرے محترم سامعین کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ خوشی میں کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا، اتنی خوشی ملی کہیں مجھے بھلا تو نہیں دیا، اور غم میں کیسے آزماتا ہے کہ اتنے غم میں میرا بندہ میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ تو نہیں چلا گیا، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ ملانے کی بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ ملانے تو نہیں چلا گیا۔ انسان کی آزمائش دو وقت ہوتی ہے، یا اللہ بہت زیادہ خوشی دے کر آزماتا ہے یا اپنے بندے کو بہت زیادہ غم میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوا کہ بھول گیا کہنا کیا ہے، کہنا تھا میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن کہہ بیٹھا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو تو خوشی ہوئی سو ہوئی، وہ بندہ خوش ہوا تو ہوا، لیکن جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے در پر آ جاتا ہے، تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، فرمایا وہ بندہ خوش ہوا تو ہوا، لیکن جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے اس کے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس بندے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا گئے، میرے بندے نے میرے سے معافی مانگی ہے، میرے بندے نے گناہوں کے معافی کے لیے طلبگار بن گیا ہے، ہمیں اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی، دکھ اس بات کا ہے کہ ہر انسان اللہ کو بلا دیے ہوئے ہے، خوشی میں بھی اللہ کو بلا دیا، غم میں بھی اللہ کو بلا دیا، خوشی آئی تو کہتا ہے کوئی بات نہیں چھوٹا سا گناہ ہے کر لیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، غم آیا اللہ کا در چھوڑ کر اور در پر چلا جاتا ہے، کبھی نظروں نیاز کے لیے، کبھی چادریں چڑھانے کے لیے، کبھی کسی کے داغے باندھنے کے لیے، کبھی کسی کا نمک چاٹنے کے لیے، میں اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے، اللہ سے 1000 بار توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو شرک کی بیماری سے محفوظ فرما لے۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ عالی مقام مومن، توجہ کیجئے گا بڑے پیارے شعر ہے، عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، در در پہ کرنا سجدے، ہر در پہ سر جھکانا، عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر در پہ سر جھکانا۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا، اللہ نے انسان کو اعلیٰ بنایا تھا، ساری مخلوقات میں بولو اعلیٰ بنایا تھا، اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ فرمایا انسان اس وقت تک تو اعلیٰ ہے جب تک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے سامنے، آہ گزاری کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، التجا کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، داتا، غوث اعظم، فیض عالم، غریب نواز اگر سمجھتا ہے تو ایک اللہ اعلیٰ کو سمجھتا ہے۔ میرے محترم سامعین، انسان تب تک اعلیٰ تھا جب اس نے سر کو جھکایا تو اعلیٰ کے سامنے جھکایا، آہوزاری کی تو اعلیٰ کے سامنے کی، در کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا تو اعلیٰ کے سامنے پھیلایا۔ جب اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اللہ نے بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، انسان کو اللہ نے اعلیٰ بنایا تھا، آسمان سے بھی اعلیٰ، زمین سے بھی اعلیٰ،
سورج سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی اعلیٰ، آسمان سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، مٹی سے اعلیٰ، پتھر سے اعلیٰ انسان کو اللہ نے بنایا اور کہا اے انسان ان تمام چیزوں سے تو اعلیٰ ہے، اگر سر جھکانا ہے تو صرف اعلیٰ اپنے رب کے سامنے جھکانا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اعلیٰ کو چھوڑا، اپنے اعلیٰ کو بلا دیا اور کبھی پتھر کے سامنے، کبھی حجر کے سامنے، کبھی شجر کے سامنے، کبھی قبر کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کیا مطلب ہے؟ جب انسان پتھر کے سامنے جھکا اس نے پتھر کو اپنے سے اعلیٰ کر دیا، جب انسان قبر کے سامنے جھکا اس نے قبر کو اپنے سے اعلیٰ کر دیا، جب سورج کے سامنے جھکا اپنے آپ سے سورج کو اعلیٰ کر دیا، جب چاند کے سامنے جھکا اپنے آپ کو چاند کو اپنے آپ سے اعلیٰ کر دیا، جب آسمان کے سامنے جھکا آسمان کو اپنے سے اعلیٰ کر دیا۔ رب کائنات نے انسان کو اعلیٰ بنایا، تمام مخلوقات کو ادنا بنایا۔ انسان نے ان تمام مخلوقات کے سامنے جھک کر ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر سب کو اعلیٰ کر دیا اور خود کو ادنا کر دیا۔ معبود اعلیٰ کو بناتا تھا، اپنا داتا غوث اعظم، غریب نواز، گنج بخش، بگڑی بنانے والا اعلیٰ کو سمجھتا تھا۔ اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا کی تھی، اور جب انسان نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا اور ادنا کی تلاش میں نکل گیا، اللہ نے بھی انسان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کر لے جائیں۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو دل کی تختی میں لکھ کر لے جائیں کہ انسان اس وقت تک اعلیٰ ہے، اس وقت تک اپنے رب کا محبوب ہے، اس وقت تک اپنے رب کا پیارا ہے کہ جب تک سر جھکاتا ہے تو اپنا اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اپنا مددگار سمجھتا ہے تو اپنے رب کو سمجھتا ہے، اپنے خالق کو سمجھتا ہے، اور جب اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا میں اور وسیلے تلاش کرنے لگ جاتا ہے تو انسان ادنا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اعلیٰ بنایا تھا کہ انسان صرف میرے سامنے جھک، تو اعلیٰ ہے، کیونکہ اعلیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ انسان نے ادنا کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو ادنا کر دیا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر در پہ سر جھکانا۔ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر در پہ سر جھکانا۔ سجدے تیرے سی ہندے ایک بادشاہ دی زینت، سجدے تیرے سی ہندے ایک بادشاہ دی زینت، ان در درلین سجدے ہر خاک دین زینت، ہر خاک دین زینت، ہر خاک دین زینت۔ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر در پہ سر جھکانا۔ میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تجھے میں اپنا محبوب بنا لوں، میرا محبوب بننا چاہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، فرمایا میرے بندے میرے سامنے سر کو جھکا لے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لے، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، اور تیرے گناہوں کو صرف معافی نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے جنت کا میں داخلہ عطا کر دوں گا۔ اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد علماء کرام موجود ہیں، ان کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ، جو سنا ہے سنایا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔